نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہی فرمایا نا آپ نے؟ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا، تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے. کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دیں پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا، پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے. تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا، دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے. تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا، بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا. کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں. تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے. جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ، تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے، پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ. تو کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ، اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھئی قرآن ملا ہے. تو بھئی وہ آج تھوڑی ملا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے. اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بتاؤ کہ بھائی حدیث میں کیا ہے، نبی نے اس پر کیسے عمل کیا، اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا، وہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. بعض حدیثوں کی ایسی تشریح کی جائے کرتے ہیں لوگ کہ جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس پر میں، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ کس کو ایڈ کیا ہے؟ صحابہ کو بھی. کیونکہ جیسے قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اسی طرح حدیثوں کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے. کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ہار پھول ہے، اور اب تو بہت کچھ ہونے لگا ہے، طواف شروع ہو گئے ہیں، ایک کعبہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے اس کا طواف ہو رہا ہے، کیک کٹ رہے ہیں. یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ. لیکن آپ پہلے اسٹیپ سے دیکھیں، مٹھائیاں تو بٹتی ہیں، حلوے تو پکتے ہی ہیں. یہ تو بہت کم درجے کا کوئی بدعت کو فالو کرے گا نا تو پہلا اسٹیپ ہے اس کا. لیکن ہمیں تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا نبی کی سیرت میں. حلوہ تو آگے کی چیز ہے بھائی. ایک مبارک بادی کا پیغام بھی نہیں ملتا ہمیں پیغمبر کی سیرت میں کہ ربیع الاول آیا ہو اور ہمارے نبی نے کسی کو مبارک بادی کا پیغام دیا ہو، یا چلو نبی نے نہیں دیا صحابہ نے دیا ہو. کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ہے اس بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
تو اب اگر کوئی اسکالر قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیں، اس کا مطلب بھائی وہ قرآن و سنت کی اپنی اخپل تشریح ہے. یہ پشتوں میں کہتے ہیں اخپل ہے. ہمیں صحابہ میں نہیں ملتی یہ چیز، نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے. یہ تو ہندوستان میں بہت بعد میں جا کے رسم شروع ہوئی ہے. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے، کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کا رخ ٹھیک بولو نہیں ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ نبی سے کر، سب نبی کی محبت میں ہی رہے ہیں، کیک بھی کٹ رہے ہیں اور بتیاں بھی لگا رہے ہیں، ہار پھول بھی، اور کچھ لوگ تو ناچ گا بھی رہے ہیں، کر رہے ہوں گے. لیکن بھائی یہ محبت وہ ہے جو آپ کے، یہ وہ اسٹائل ہے جو آپ کا اپنا اسٹائل ہے. اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا، انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. تو اب مجھے بتاؤ، قرآن میں ہے ربیع الاول منانے کا؟ حدیث میں ہے. اگر قرآن کی آیتیں سے آپ نکالتے بھی ہو تو ہم پیغمبر کی سیرت میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ صحابہ کی سیرت میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تابعین کی سیرت میں، چاروں اماموں کی کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو زیادہ ماہر تھے وہ تو. اور ہمارے جو حضرات ہیں جو ربیع الاول مناتے ہیں، وہ تو امام حنیفہ کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. تو فقہ حنفی کی کتابوں میں دکھا دیں بھائی، جو معتبر کتابیں ہیں، اس میں بھی کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اب رہ کیا گیا؟ اب رہ گئے ہمارے جذبات. تو دین جذبات کا نام نہیں ہے. دین کس کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. اب میں ایک بات آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو، ہمیں حدیث میں ملتا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو کیسے منایا ہے؟ منایا بھی ہے کہ نہیں منایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے. یہ بات سب مانتے ہیں، امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے. مجھے بتاؤ، روزہ اور عید یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بولو، عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بھی ایسا کوئی دن منایا نہیں ہے، صرف ایک ولادت کو منایا. کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے. اس میں یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت اس کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دے، اس کو تہوار کے طور پہ منانا نہ شروع کر دے. روزہ رکھ کے مہر لگا دو کہ اس میں تہوار اور عید کا عنصر ختم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے، یہ دن نہ تہوار کا ہوتا نہ روزے کا ہوتا. پھر بھی تہوار منانا جائز نہیں تھا، کیونکہ تہوار کے لیے ثبوت کی ضرورت تھی. قرآن و سنت سے ثبوت دکھانا چاہیے. ہم خود سے تو کوئی عید نہیں بنا سکتے نا بھائی. ایک عید الفطر ہے، اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. ایک عید الاضحیٰ ہے، اس کی دلیل ملتی ہے. بیچ میں کسی دن کو ہم عید منا لیں تو جائز ہوگا؟ لوگ بولیں گے قرآن حدیث سے دکھاؤ. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ نہ بھی رکھا ہوتا تو بھی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یا تہوار کے طور پہ منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لکل قوم عید ولنا عیدان. آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک سال میں ایک دن تہوار کا ہوتا ہے، اور ہمارے کتنے ہیں؟ دو. تو دو، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. لیکن ہمارے نبی نے اس سے آگے بڑھ کے باقاعدہ روزہ رکھا، اور روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے. تو تہوار کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم رات کو مناتے ہیں عید میلاد النبی، ہم دن میں تھوڑی مناتے ہیں. ہم کب مناتے ہیں؟ رات کو. اور بڑی مشکل میں اسلامی تہوار جتنے بھی ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائیوں کی کرسمس صبح 8 بجے ہوتی ہے، رات کو 12 بجے ہوتی ہے. رات کو عیسائیوں کو دیکھا ہوگا سج دھج کے بتیاں وتیاں لگا کے جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے تہوار دن کی روشنی میں، جبکہ دن میں نبی نے روزہ رکھ لیا. اب ایسا نہ ہو آپ 12 بجے کو روزہ رکھنا شروع کر دو. پیر کا روزہ ہے، 12 کا تو روزہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ روزے کے لیے بھی ثبوت چاہیے. ویسے تو سال میں کسی بھی دن روزہ رکھو، آپ اسپیشل اس دن کو زیادہ فضیلت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو نبی نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا. پہلی بات، تہوار رات کو نہیں ہوتے. اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں.
کیوں؟ اسلام نے دن کی روشنی میں، کیونکہ رات کے نا جب خوشی مناتا ہے تو برائیوں کی طرف ذہن جاتا ہے انسان کا، شراب کباب کی طرف جاتا ہے. تبھی دیکھو کرسمس میں کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے الٹا پلٹا. اسلام نے کانسیپٹ، رات سونے کے لیے، عبادت کے لیے، دن کیا ہے؟ خوشی کے لیے. صبح صبح ہم عید کی نماز کیسے نہا دھو کے آتے ہیں، اس بہانے بہت سے پوستی صبح اڑ جاتے ہیں اس بہانے. کتنا نورانی وقت ہوتا ہے. جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے، حدیث میں اس کو بھی مجازن عید کہا گیا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے جیسے عیدوں میں ہوتا ہے، اس میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جیسے عید میں. جمعے کی وہی شرائط ہیں جو عید کی شرائط ہیں. جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا. صحابہ کرام گاؤں سے جمعہ شہر میں پڑھنے آیا کرتے تھے. عید کی نماز بھی گاؤں میں نہیں ہوتی. جمعے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو جمعہ ہوگا. عید کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو عید کی نماز ہوگی. 2 آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، 2 آدمی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. عید میں بھی خطبہ ہے، جمعے میں بھی کیا ہے؟ خطبہ. عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام، اور اسپیشلی جمعے کو خاص کر کے روزہ رکھنے کو بھی نبی نے ناپسند کیا ہے. تو ساری باتیں جمعے میں عید والی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ اب آپ ذرا دلائل کو سمجھیں. اس سے پتہ چلتا ہے جمعے میں بھی عید کا کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھو، سب سے پہلے جو آسمانی مذہب ابھی جو باقی ہیں ان میں یہودی مذہب تھا. ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس، ہفتے کے دن وہ جمع ہو کے عبادت کرتے. اس کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائیوں کی. ان کے لیے کون سا دن مقدس تھا؟ اتوار کا. اس کے بعد مسلمان آئے تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی تھا. تو وہ تو 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو اتوار کے بعد پیر بنتا ہے، اور دوسرا ہمارے نبی کا یوم ولادت بھی ہے تو نور علی نور. اب تو ہمارے لیے پیر کا دن اور مقدس ہونا چاہیے تھا، اور تہوار منانا چاہیے، نہا دھو کے کپڑے پہن کے. جمعہ جو ہے پیر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا اس کو؟ ریورس. نا 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 نا، اتوار کے بعد پیر تو آتا ہے، اور تم آئے بھی عیسائیوں کے بعد ہو، لیکن میں ریورس کر کے جمعے کی طرف لے جاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ بیٹھ جائے کہ نبی کا چونکہ یوم ولادت ہے اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ دن مقدس بنا کے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجدوں میں آئیں. تو آپ مجھے بتاؤ، ہفتے میں 7 دن ہیں، ان میں ایک دن یوم ولادت ہے، تو آپ نہاتے اس دن ہو، خوشبوئیں اس دن لگاتے ہو یا جمعے کو لگاتے ہو؟ کبھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن خوشبوئیں لگائی ہوں، نہائے ہوں؟ ویسے تو آپ ڈیلی خوشبو لگاتے تھے، لیکن اسپیشلی جو آپ کے لیے جوڑا تھا وہ جمعے کے دن کے لیے تھا. جو اچھا جوڑا پہنتے تھے آپ، اسپیشلی جو خوشبوئیں لگاتے تھے وہ کس دن؟ جمعے کے دن. اسپیشلی جو آپ نے نہانے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن. اسپیشلی جو اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن. تو پیر کو کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمارے نبی تو روزہ رکھ کے اس میں بڑی عید کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں، اور چھوٹی عید کا کانسیپٹ جو جمعے والی عید ہے اس کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی نبی کے یوم ولادت کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم نے خوشی منانی ہے، جو نہیں منا رہے وہ شیطان ہے، سبھی تو جہاں میں خوشیاں سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں، ایسا کوئی شعر ہے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان دلائل کو اللہ کے سامنے دے کر آپ اللہ رسول کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو یہ دیوبندی بریلوی بحث نہیں میں کر رہا. دیوبندی بریلوی تو بہت بات کے نام ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا. بھائی قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو. اور آپ فقہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو. آپ کہتے ہو قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ فقہ حنفی کو فالو کریں گے. یہی مطلب ہوتا ہے فقہ حنفی کو فالو کرنے کا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں یا نبی کے خلاف. نبی کے خلاف کوئی شخص فقہ حنفی کو فالو کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ نبی کی بات پر ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، ہوتا یہ کہ نبی کے بات کے کئی مطلب نکل رہے ہیں، تو اس میں کس کی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو. اپنی رائے کے بجائے یا آج کل کے اسکالرس کے بجائے فقہ حنفی کو ترجیح دی جا رہی ہے یا فقہ شافعی کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پھر یہ خواہشات ہیں یا وہ جذبات ہیں جس پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہیں لگی ہے. تو پھر بدعت اسی کو تو کہتے ہیں، اٹ از کالڈ بدعت. اور کسے کہتے ہیں بدعت؟ تو اچھا ایک آخری بات میں کر کے، اگر یہ واقعی تہوار ہے نا،
12 ربیع الاول یا یوم ولادت. اب تو 12 ربیع الاول نبی کا تاریخ ولادت ہے ہی بھی نہیں, لیکن اب فرض کر لیں کہ چلو ہے. اگر یہ ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں نا, جتنے بھی مذہب ہیں, ان کا اپنے تہواروں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں تہوار کو. تہوار کی یہ ڈیفینیشن ہے. جیسے ہندوؤں کا بھی کوئی دن آیا ہوا تھا نا 1-2 دن پہلے, تو سارے ہندو, یہاں تک کہ جو سیکولر لبرل ہندو ہیں وہ بھی منا رہے, بلکہ بہت سے مسلمانوں بھی منانا شروع کر دیا ان کے ساتھ. عیسائیوں کا تہوار 25 دسمبر کو آتا ہے. اٹلی کیا, جرمنی کیا, پیرس کیا, امریکہ کیا, پاکستان کیا, سعودی عرب کیا, کہیں دنیا میں کوئی عیسائی ہوگا وہ کرسمس منائے گا. کوئی زیادہ منائے گا, کوئی تھوڑا منائے گا, مخالفت کوئی نہیں کرے گا. تہوار تواتر سے چلا آتا ہے سب. جیسے اسی طرح مسلمانوں کے تہوار ہیں عید الفطر, عید الاضحیٰ. دن میں اختلاف ہوگا کہ آج منانی ہے کہ کل منانی ہے, وہ تو تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے نا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے, جاپان میں نہیں منائی جا رہی. بھائی جاپان کے مسلمان بھی منا رہے ہیں, سعودیہ کے بھی, کراچی کے بھی, پنجاب کے بھی. جو لبرل مسلمان ہیں وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ وہ بھی مبارکباد دے دیتے ہیں. جنہوں نے پورے رمضان روزہ نہیں رکھا, تراویح نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا, وہ بھی کہتے ہیں بھائی عید مبارک. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر یہ 12 ربیع الاول ہمارا تہوار ہے, عید کا دن ہے, تو اس میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ پھر اتنا بڑا اختلاف ہے. پورے ملک میں یہ شارٹ ہے. پورے سعودی عرب میں ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ کہہ دو وہ وہابی ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ ڈمکانے ہیں. میں بھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ کون وہابی ہے کون غیر وہابی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں تہوار چاہے وہابی ہوں, وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری وہابڑا. بعض لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں یہ وہابی نہیں, یہ تو وہابڑے ہیں, بہت بڑے وہابی ہیں. ہم لوگ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں. تو وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں, بات یہ ہے کہ اگر وہ تہوار ہے تو پھر تو جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہوگا سب منائیں گے نا. پورے سعودی عرب میں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. پھر میں ملیشیا میں تھا 12 ربیع الاول, چند سال پہلے میں ملیشیا میں تھا. 12 ربیع الاول پتہ ہی نہیں چلا, وہاں پہ گزر گیا تو لوگوں میں بات ہوئی. ہو سکتا ہے کسی محلے میں منایا جا رہا ہو, لیکن باقی پورے ملیشیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ کیسا تہوار ہے؟ اچھا, جن ملکوں میں منایا جا رہا ہے وہاں بھی پورے ملک میں نہیں, ایک شہر میں ہے دوسرے شہر میں ہے ہی نہیں. پھر جس شہر میں ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں نہیں. کراچی میں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے, کھارا در میں منا رہے ہو, ڈیفینس میں نہیں ہے, ناظم آباد میں نہیں ہے. پھر اگر ناظم آباد میں ہے بھی بالفرض تو ایک گلی میں ہے, دوسری گلی میں نہیں ہے. پھر ایک گلی میں بھی اگر پوری گلی میں ہو رہی ہے تو سارے گھروں میں نہیں ہو رہی. 2 گھروں میں جھنڈے ہیں, 2 گھروں میں جھنڈے نہیں ہیں. تہوار ایسا نہیں ہوتا بھائی. جو عیدیں ہوتی ہیں, جو تہوار ہوتے ہیں, وہ سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, ہمیں کسی پہ طنز نہیں کرنا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اپنے جو کانسیپٹ ہیں, نظریات ہیں, جو آپ کا مسلک ہے, جس پہ آپ کو اطمینان ہے, اس کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. لیکن دلائل دینے کا تو ہمارا حق ہے. دلائل تو دے سکتے ہیں نا, تو ہم دلائل دے رہے ہیں. ہم چھیڑ کسی, کوئی جھنڈا لگائے تو میں نہیں جا کے اتارتا. ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی جھنڈے بھی لگ رہے ہیں, مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں, ہم جا کے پھر بھی سلام کرتے ہیں, انکل خیریت سے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک, سب اچھے کی رپورٹ. کہتے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب, سب سیٹ چل رہا ہے, شادی مبارک, السلام, نکل لیے. ہم یہ نہیں کہتے یہ جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے, حلوے کیوں کھا رہے ہو. بھائی چھیڑنا نہیں ہے کسی کو. ہم نے ہمارے جو بس میں تھا ہم نے دلائل سامنے رکھ دیے, سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے بھائی. اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ نہیں بخشے تو پھر ہمیں نہیں بولنا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو بس اس لیے. جی کیا بول رہے ہیں حضرت؟ ہاں وہ تو امام احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے. اچھا یہ بھی ایک اہم بات ہے, جو تاریخیں ہیں نا تہواروں کی, ان میں بھی اختلاف نہیں ہوتا. یہاں تاریخ میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا 8 ربیع الاول ہے, کسی نے کہا 12 ربیع الاول ہے, کسی نے کہا 9 ربیع الاول ہے. اور غنیت الطالبین میں تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ محرم ہے. تو یہ تو 12 کے لفظ پہ خود ایک بہت, کوئی کسی صحیح حدیث میں تو 12 ربیع الاول کا ہے ہی نہیں. صحیح حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے. کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے آپ اس میں کہ 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو بھائی جو اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے, ہم نے اسی کو فالو بولو کرنا ہے. وہ وہی ہے جو صحابہ تابعین لے کر آئے اور ائمہ مجتہدین نے اس کو کتابوں میں محفوظ کیا. اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہٹو گے تو پھر خاردار جھاڑیاں ہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے. بدعت چینج ہوتی ہے, سنت چینج نہیں ہوتی.
دیکھو فجر کی 2 فرض سنت ہے نا, 1400 سال سے 2 ہی چلے آ رہے ہیں, چینجنگ ہوئی اس میں. لیکن بدعت میں چینجنگ ہوتی ہے. ربیع الاول پچھلے سال جس اسٹائل سے منایا جا رہا تھا اس سے پچھلے سال وہ اسٹائل آپ کو نہیں ملے گا, اس سے پہلے نہیں, 100 سال پہلے جو منایا جا رہا تھا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا. اس میں کیک کاٹنے کا, لڈو کا تصور ہی نہیں تھا, اس میں صرف جلسے ہوتے تھے اور ہار پھور اور تھوڑا بہت. تو ہر سال اس میں کیا ہو رہی ہے, چینجنگ. سنت ایک جیسی رہتی ہے, بدعت میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے, اور یہ ہر سال بدعت بڑھتی ہے. اب تو بہت سے بریلوی علماء بھی پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب کا کتنی دفعہ بیان آیا ہے کہ یہ ہماری قوم چل کس طرف پڑی ہے, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ, انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا. بھائی جب آپ نے بدعت کی ایک چیز رکھ دی ہے تو پھر قوم کو لگام کس اصول پہ دیں گے آپ.